دوسرا اس سورہ مبارکہ میں ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے زید بن حارثہ. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے، بہت عرصہ آپ ساری زندگی بچے تھے چھوٹے سے، اس وقت سے آپ کے پاس رہے، آپ نے ہی پرورش کی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا دیا، اعلان کر دیا یہ میرا بیٹا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی اس کو سمجھا جاتا تھا، کوئی کسی کو بھائی کہہ دے تو حقیقی بھائی کی طرح سمجھا جاتا تھا. تو پھر اپنا بیٹا بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کی شادی بھی کروائی. شادی کروائی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے. پھوپھی کی جو بیٹی تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو وہ تیار نہیں ہو رہی تھی ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک خاندان تھا قریش بنی ہاشم، اور یہ ایک غلام تھا آزاد، اگرچہ آزاد ہو گئے تھے لیکن غلام تھا، لیکن اس لیے وہ تھوڑا سا اس کو برا محسوس کرتے تھے کہ ہم عزت والے لوگ، خاندانی لوگ ہیں، اور ایک غلام کے ساتھ میری شادی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شادی کر دی. لیکن شادی کرنے کے بعد ظاہر ہے دلوں کے اندر تو ملاپ نہیں تھا، تو ہر وقت لڑائی جھگڑے، آخر کار تھوڑے دنوں کے بعد طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ زینب بنت جہش سے شادی کریں. اب آپ کو جب کہا کہ آپ شادی کریں تو یہ بات حضور علیہ السلام کو اس لیے تھوڑی سی وہ اس طرح لگی کہ میں اگر شادی کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو کے شادی کر. ظاہر بیٹا بنایا ہوا تھا نا، تو بیٹے کی بیوی تھی، اس نے طلاق دے دی، تو لوگ کیا کہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو کے ساتھ شادی کر دی، تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے. اور پہلے ہی وہ اتنے الٹے سیدھے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ ایک اور ان کو بہانہ مل جائے گا اور وہ کہیں گے کہ دیکھو نبی نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، آپ نے شادی کرنی ہے، یہ حکم ہے. اور اس چیز کو ختم ہی تب ہوگی یہ کہ جب آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے، نہیں تو یہ پھر ساری زندگی قیامت تک مسلمانوں میں یہ مسئلہ چلتا رہے گا کہ کوئی کسی نے اپنا بیٹا بنا دیا تو بیٹا، حالانکہ اس طرح بیٹا کوئی نہیں ہوتا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زینب بنت جہش سے شادی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی اس میں احکام بتائے کہ کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے تو اس سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی وہ کوئی اس کی وراثت میں وارث بنتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا محمد ابا من احد من رجالکم، تم میں سے کسی مردوں میں کسی کے باپ نہیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ چیز بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے احکام، مسائل، پردے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں. بہرحال ایک چیز تو یہ فرمائی یہاں پر کہ فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پہلے رکوع میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ لگاؤ ایمان والوں کو ہے، صحابہ کرام کو ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں. نبی کی جو بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اسی وجہ سے نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی کے ساتھ کسی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ان کے ساتھ وفات کے بعد کسی نے نہ شادی کی اور نہ شریعت اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نبی کی مائیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے پھر اگلے رکوع میں غزوہ احزاب میں جو منافقین کا کردار تھا، جس قسم کی وہ سازشیں کرتے تھے، اس کا ذکر ہے. اور پھر اسی طرح آگے جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں. اس پر جو آپ کے دل میں جو ایک حرج تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا کہ اپنے دل میں یہ حرج نہ رکھیں کہ یہ آپ کی بہو ہے، یہ آپ کی بہو نہیں ہے. اور اس مسئلے کو یہ ختم تب ہی ہوگا کہ جب آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے اور عملی طور پر کر کے دکھائیں گے، تب لوگوں کے دل سے یہ چیز نکلے گی کہ یہ بیٹا نہیں ہوتا. چنانچہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس حکم کو پورا کریں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وکان اللہ بکل شیء علیما.
آگے پھر فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، مبشر خوشخبری سنانے والا، اور نذیر اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر۔ اور پھر فرمایا آگے ایمان والوں کو یہ حکم ہوا کہ ایمان والے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ بھیجیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔